السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت اور قبر کا بیان۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے نہ دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی جلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پالو میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگمن اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہیں گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ یا قبر پر۔ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی آواز جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، کالی آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ آتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ کڑی کڑی آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کرتے ہیں من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرسول، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دینی یل اسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو، اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی۔ جہاں تک نگاہ چلے گی وہاں تک چوڑی چمکیلی
چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانہ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کے ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔